السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا العلم ولو كان بالسین۔ وقال فی موضع آخر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، علم و شعور رکھنے والے دانشوران حضرات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے زبان، ناک، آنکھ، کان اور دل و دماغ عطا فرمایا۔ جس کے پاس یہ اعضاء صحیح سالم ہے وہ کسی چیز سے علم حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا دیوار کے پیچھے سے کوئی بول رہا ہے تو جس کے پاس کان نہ ہو، یا یہ کہہ لیجئے کہ سننے کی صلاحیت نہ ہو، وہ علم حاصل نہیں کر سکتا ہے کہ پیچھے سے کس چیز کی آواز آ رہی ہے۔ آدمی بول رہا ہے کہ جانور بول رہا ہے، اس کو اس کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی سامنے دیوار پر کیا لکھا ہوا ہے، اگر آنکھ کے اندر بینائی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، تو وہ اس لکھے ہوئے دیوار پر جو جملہ ہے اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی جس کے پاس سونگھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ کھانا میں کیا کھا رہا ہے، خوشبو والی چیز کھا رہا ہے یا بدبو والی چیز کھا رہا ہے، اس کی معرفت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی اگر زبان سے لذت چھین لیا جائے تو وہ میٹھا کھا رہا ہے کہ کڑوا کھا رہا ہے، کون سی چیز کھا رہا ہے، اس کو اس کی لذت سے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اگر کسی کے پاس عقل مفلوج ہو چکا ہے، دماغ اس کے پاس نہیں ہے، تو چاہے ان کے سامنے کتاب ہو، چاہے ان کے سامنے لکھی ہوئی تحریر ہو، چاہے کوئی کان میں کتنے ہی علم بھر دے، وہ معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ جوہر اخذ کرنے کا جوہر اور طریقہ چیز نہیں ہے۔ جب اساس اور بنیادی اس کے پاس نہیں ہے تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ کپڑا اگر آپ کا گندا ہو چکا ہے تو اس کو جب تک صابن نہیں لگائیں گے، صرف نہیں لگائیں گے تو وہ صاف نہیں ہوگا، چاہے کتنوں بار اس کو نچوڑتے رہے اور کتنوں بار پانی میں ڈال کر کے ملتے رہے، وہ صاف نہیں ہوگا، کیونکہ آلہ استعمال نہیں کر رہے ہیں جس سے وہ صاف ہوگا۔ اور اسلام کا بنیادی علم وہ طہارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ اور پاکی آدھا ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم سے لے کر جس جگہ ہم رہتے ہیں، جس گلی میں ہم رہتے ہیں، جس گھر میں ہم رہتے ہیں، جس صوبہ میں ہم رہتے ہیں، ہر چیز ہمارا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ جس پلیٹ میں ہم کھانا کھاتے ہیں، جس گلاس سے ہم پانی پیتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ پانی آپ پیتے ہیں تو پہلے اس کو دیکھ لیجئے کہ پانی میں کوئی کیڑا تو نہیں ہے، پانی میں مٹی اور بالو ملا ہوا تو نہیں ہے، پانی صاف ہے کہ گندا ہے، پہلے اس کو دیکھیے، اس کے بعد منہ لگائیے اس میں، پہلے اس کو دیکھیے تب جا کر کے منہ لگائیے۔ یہ معرفت کی چیز ہے، یہ علم کی چیز ہے۔ اور علم اگر نہیں ہے تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں۔
اور علم اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کو بھی علم اس کے سامنے جھکا دیا، علم کے سامنے فرشتہ کو بھی جھکا دیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، اور اسی چیز کے بارے میں فرشتوں سے جب پوچھا، ابلیس سے پوچھا، جب ابلیس نے سوال کیا تھا کہ اللہ انسانوں کو آپ کیوں پیدا کریں گے؟ انسان لڑیں گے، خون بہائیں گے، فساد برپا کریں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، آپس کے ماحول کو توڑیں گے، انتشار پھیلائیں گے، اس مخلوق کو آپ کیوں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور کچھ چیزوں کا نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور جو ابلیس جن کو اپنے علم پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا اور وہ کئی سو سال سے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ ایسی مخلوق کو آپ پیدا نہ کیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، کہا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، جتنا علم مجھے دیا گیا ہے بس میں اتنا ہی جانتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں جانتا۔ تو یہ واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے اور ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ ایک انسان کے اندر سارا علم نہیں آ سکتا، ایک ہی انسان کے اندر سارا علم نہیں آ سکتا ہے۔ اور وہ اس واقعہ سے آپ اندازہ لگائیے، آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھرے مجمع میں بیان کر رہے تھے اور قصاص کا حکم بیان کر رہے تھے، حدود کا حکم بیان کر رہے تھے۔ اگر کوئی کسی کا عزت لوٹ لیتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس پر 100 کوڑے لگائے جائے۔ تو اسی میں موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کھڑا ہو کر کے کہا کہ کیا یہ حکم آپ کے اوپر ہے؟ آپ کے اوپر بھی لگے گا؟ تو کہا ہاں، شریعت سب کے لیے برابر ہے، شریعت سب کے لیے برابر ہے۔ تو ایک عورت کو پہلے سے تیار کر کے لائے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ زناکاری کیا ہے۔ اس بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر، انہوں نے ڈانٹ کر کے کہا کہ اللہ کے بندی، اس مقدس سرزمین پر اگر میں نے تمہارے ساتھ زنا کیا ہے تو اللہ کی قسم کھا کر کے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے کہو کہ واقعی میں ہم نے تمہارے ساتھ زنا کیا ہے، اگر کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا ہے تو اللہ ہمیں زمین میں دھسا دے۔ وہ کانپنے لگی، تھر تھرانے لگی، ڈر دہشت میں پھنس گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنے پیسے میں انہوں نے مجھے خریدا ہے اور آپ پر الزام لگانے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، ایک ناموس پیغمبر پر انہوں نے الزام لگایا ہے، پیغمبر کی ناموس پر انہوں نے دھپا لگانے کی کوشش کی ہے، اے اللہ اس زمین کو میرے حوالے کر دیجئے اور میرے تابع کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا اور کہا کہ اے زمین ان کو دبوچ لے، اے زمین ان کو دبوچ لے، اور وہ زمین اپنے اندر اس عورت کو نیچے نگلنا شروع کر دیا۔ بہت سارے لوگ زمین میں دھسا دیے گئے جو اس طرح کے مائنڈ رکھنے والے آدمی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جب بھرے مجمع میں ایک شخص نے کہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر سوال کیا، کہا کہ آپ بتائیے سب سے زیادہ جانکار کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں زیادہ جانکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا کہ میں زیادہ جانکار ہوں، یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ سمندر کے جہاں 2 سمندر ملتا ہے اس آر پر ہمارا ایک بندہ رہتا ہے، وہ نبی نہیں ہے لیکن تم سے زیادہ جانکار ہے، جاؤ ان کے پاس جا کر کے علم حاصل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، مچھلی ساتھ میں تھی، ایک جگہ آرام کر رہے تھے، مچھلی پانی میں بھاگ گئی۔ اسی نشان ہو کر کے، تفصیلی واقعہ تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، اسی نشان ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، دیکھا کہ ایک شخص ہے وہاں، ہریالی خوب زیادہ ہے، ان کے پاس جا کر کے کہا کہ ہم آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ پوچھا کہ کون ہے آپ؟ کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ کہا موسیٰ وقت کا پیغمبر؟ کہا ہاں میں پیغمبر ہوں۔ کہا کہ آپ وقت کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ پیغمبر سے زیادہ علم تو کسی کو نہیں دیتے۔ کہا کہ ہاں اللہ نے مجھ سے کمی کوتاہی بھی، خطا ہوئی تھی، مجھے آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے دیا، بھیجا۔ کہا کہ دیکھو میرا اندرونی علم ہے اور آپ کا ظاہری علم ہے، میں اندرونی باطنی علم جانتا ہوں اور تم ظاہری علم جانتے ہو، اور دونوں کا ایک جگہ ملن نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے آپ چلے جائے۔ کہا نہیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں جو کروں گا اس پر آپ کوئی اشکال نہیں کریں گے، اعتراض نہیں کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جا رہے تھے راستے میں،
جس سمندر سے کشتی ہو کر کے پار ہو رہے تھے، کشتی والے نے ان سے کوئی مزدوری نہیں مانگی۔ جب سمندر پار ہونے والے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ایک پلہ اوپر سے توڑ دیا، پار ہو گئے۔ خضر علیہ السلام نے ایک پلہ توڑ دیا اور پار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر، انہوں نے کہا کہ انہوں نے مزدوری بھی نہیں مانگی، یہ غریب آدمی ہے، خدمت کرتا، محنت کر کے اپنے ماں باپ کی پرورش کرتا، آپ نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے کہا تھا نا کہ میں جو کام کروں اس پر تمہیں اعتراض اور سوال نہیں کرنا۔ کہا ٹھیک ہے، معاف کر دیجئے، اب نہیں کریں گے۔ آگے گئے، دو بچہ کھیل رہا تھا، ایک بچہ کو ایک تھپڑ مارے اور وہیں وہ ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، کہا کہ یہ معصوم بچہ نہ آپ کو گالی دیا، نہ آپ کو مارا، نہ جو ظلم کیا ہے، پھر آپ نے بلا وجہ کیوں اس کو مار دی؟ کہا ہم نے کہا تھا نا آپ کو اعتراض نہیں کرنے، چونکہ میرا علم باطنی علم ہے اور آپ کا علم ظاہری علم ہے، دونوں کی مطابقت نہیں ہو سکتی۔ کہا ٹھیک، ہم سے غلطی ہو گئی، اب نہیں کریں گے۔ آگے ایک بستی ہو کر کے گزر رہے تھے، پورے بستی میں کسی نے بھی کھانے کے لیے نہیں پوچھا، بھوک شدید لگی ہوئی تھی۔ جب بستی پار کرنے والے تھے، ایک دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام دوڑ کے جا کے دیوار کو سیدھا کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا کہ پورے بستی والے کسی نے ہمیں کھانے کے لیے نہیں پوچھا اور آپ اتنا زیادہ اس بستی والوں پر ہم درد ہے، خیر خواہ ہے، آپ ان کا جا کے دیوار ٹھیک کر دی، آپ کو کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تمہارے درمیان ملن نہیں ہو سکتا ہے، ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اب تفریق ہو گئی۔ کہا ٹھیک ہے، تفریق ہو گئی تو ذرا وجہ بتا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام وجہ بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے سمندر کے اس پار میں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا اور جب نئی کشتی دیکھتا تھا تو اس کو جبراً چھین لیتا تھا، اور یہ آدمی جو کشتی چلا رہا تھا یہ اسی کشتی سے مزدوری کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، اور ان کے ماں باپ کے پاس صرف ایک سہارا تھا، ماں باپ کے پاس صرف ایک اولاد کا سہارا تھا، اسی کشتی سے کما کر کے وہ ماں باپ کی پرورش کرتا تھا۔ اگر وہ ظالم بادشاہ کشتی لے لیتا ظلماً، زبردستی، تو یہ مجبور ہو جاتا اور ان کے ماں باپ بھوک پیاس سے مر جاتے۔ اسی لیے ہم نے کیا کیا، کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ ظالم بادشاہ عیبدار کشتی کو ان سے نہ چھینے۔ کہا بالکل آپ نے حق کام کیا۔ اس کے بعد کہا کہ دو بچے جو کھیل رہے تھے، ایک کو ہم نے مار دیا، اس وجہ سے ان کو مار دیا، اس وجہ سے ہم نے ان کو مار دیا کہ ان کے والدین نیک صالح متقی پرہیزگار ہیں، اور یہ بچہ آگے چل کر کے ماں باپ کا نافرمان بننے والا تھا، یہ ماں باپ پر ظلم کرنے والا تھا۔ اسی لیے ہم نے ان کو نمٹا دیا تاکہ جس ماں باپ نے ان کو وجود دیا، ان کی پرورش کیا، جو بچے کو جنہوں نے پیدا کر کے اتنا بڑا کیا، وہ بچہ اپنے ماں باپ پر ظلم نہ کرے، اسی لیے ہم نے اس بچہ کو کیا کیا، نمٹا دیا۔ کہا کہ ہاں یہ بھی کام آپ صحیح کیے۔ پھر آگے گئے، کہا دیوار کیوں ٹھیک کیا؟ کہا کہ اس لیے کہ دیوار اور گھر جس آدمی کا تھا، یہاں پر یتیم بچے رہتے ہیں اور ان کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور وہ ماں باپ ان کے لیے خزانہ گاڑ کر کے رکھے تھے، اور اسی خزانے پر وہ دیوار گر رہی تھی، اسی خزانے پر دیوار گر رہی تھی۔ اگر دیوار گر جاتی تو بچہ وہ خزانہ نہیں نکال پاتا، اور چونکہ معصوم ہے، مجبور تھا، پریشان تھا، اس لیے ہم نے دیوار کو گرنے سے روک دیا اور اس کو بچا دیا۔ تو کہا کہ ہاں یہ کام بھی آپ نے ٹھیک کیا۔ تو اس کے بعد ھذا فراق بینی و بینک، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا۔ اس لیے علم کے معاملے میں کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، علم کے معاملے میں کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اپنے آپ کو دوسرے سے آگے جانکاری میں ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔
تیسری بات، علم کی نسبت ہمیشہ اللہ کے جانب کرنا چاہیے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ انسان کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور بولنے کی طاقت بھی اللہ نے ہی دیا ہے اور بولنے کا سلیقہ بھی اللہ نے ہی سکھایا ہے۔ اس ماں باپ پر کیا گزرتا ہوگا جس کی اولاد 5 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے اور ان کی زبان میں بولی نہ آئے؟ پوچھئے ان ماں باپ سے کیا گزرتا ہے۔ تو یہ بولنے کی صلاحیت پیدا کر دینا، بولنے کی طاقت دے دینا اور علم دینا، یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، اس میں کسی کی بھی شرکت نہیں ہے، اس میں کسی کی بھی شرکت نہیں ہے۔ تو اس لیے علم کی نسبت، جانکاری کی نسبت ہمیشہ کس کے طرف کرنا ہے؟ اللہ کے طرف کرنا ہے۔ اسی وجہ سے قرون اولیٰ کے اندر یعنی سابق زمانے میں سب سے زیادہ اہمیت علم کو دیا جاتا تھا، اور جس نے علم حاصل کیا وہ اونچا مقام حاصل کر لیا۔ علم کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں ہے۔ آپ دنیا میں ہیں اور روزانہ آپ اس کا محاسبہ کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آدمی مزدوری کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ محنت کر رہا ہے، لیکن پیسہ سب سے کم ملتا ہے، اس کو پیسہ ان کو سب سے کم ملتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب جو عقل کنواں مدرسہ کے ناظم ہیں، تقریباً 10,000 بچے پڑھتے ہیں، اس میں کفالت پاتے ہیں۔ ان کے پاس کالج ہے، ان کے پاس میڈیکل ہے، ان کے پاس مدرسے ہیں، بہت سارے، تقریباً 500 مدارس کے وہ سرپرست ہیں۔ انہوں نے ایک بار اپنے بیان میں کہا کہ مزدوری سے آدمی کا پیٹ بھرتا ہے اور تجارت سے آدمی کا گھر بھرتا ہے۔ کیا کہا؟ مزدوری سے آدمی کا پیٹ بھرتا ہے اور تجارت سے آدمی کا گھر بھرتا ہے۔ تو جو علم حاصل کیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر دنیا کو مٹھی میں کیے ہوا ہے۔ آج اسرائیل کو دیکھ لیجئے، پوری دنیا مٹھی میں کیے ہوا ہے، وہ جدھر جس کو جب چاہے وہ نچا دے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ دے کل سے کرونا وائرس آ گیا ہے تو سارے لوگ آنکھ کان ناک بند کر کے کہے گا ہاں کرونا وائرس دیوار پر پہنچ گیا، دروازے پہنچ گیا ہے، بس ڈر اور خوف شروع ہو جائے گی۔ وہ کہہ دے اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا ہے اور اس طرح کا وہ نیوز شائع کر دے تو یقیناً مسلمان ڈر جائے گا، ڈرتا ہی۔ حالانکہ مسلمان وہ ذات ہے کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، وہ صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اور کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ طہارت، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ ہم ایک بار گشت کرنے کے لیے گئے، ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو ایک آدمی صبح سویرے اٹھا، آنکھ ملتے ہوئے، ہاتھ میں کھینی لٹاتے ہوئے آیا اور آ کر کہتا السلام علیکم حضرت۔ ہم نے کہا ہاتھ پیچھے کیجیے، آپ ہاتھ پیچھے کیجیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا کہ آپ امام صاحب ہے، ہاتھ ملانے سے انکار کر دیے، ہم کو تکلیف ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ تکلیف آپ کو ہوئی، آپ تو اسلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تکلیف میرے انداز سے آپ کو ہوئی لیکن آپ اسلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ سو کر کے اٹھیے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ پاؤں منہ دھوئیے، پاکی حاصل کیجئے۔ نہ جانے رات آپ کا ہاتھ کہاں کہاں سفر کیا ہے، اس لیے پہلے ہاتھ دھوئیے، آپ منہ دھوئیے، پاکی حاصل کیجئے، اور اس کے بعد جا کر کے کسی سے مصافحہ کیجئے، اس کے بعد جا کر کے آپ کسی سے ملیے۔ تو اسلام کا یہ طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو اسلامی علم ہمیں حاصل کرنا ہے، اسلامی علم ہمیں ضروری ہے، اور جہاں اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو وہاں کسی انسان سے ہم کمپرمائز نہیں کر سکتے، وہاں ہم کسی انسان سے کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چونٹی سے اعلان کیا
لوگوں یا صباحا، سارے لوگ آ گئے. کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے سے لشکر آ رہی اور آپ پر عنقریب حملہ کرنے والے ہیں، کیا یقین کریں گے؟ کہا ہاں، آپ صادق الامین ہیں، آپ سچے بھی ہیں اور آپ امانت دار بھی ہیں، آپ کی بات پر 100% ہمیں یقین ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے مجھے سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ کہا کہ ہمیشہ آپ سچ بولتے رہے، جھوٹ کبھی نہیں بولے ہیں. کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. یہ لا الہ الا اللہ کا حکم کن کے لیے تھا؟ یہ مشرک کے لیے تھا، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے تھے، ان کے لیے تھا. یہ ان کے لیے تھا جو ایک اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا ہے، جو رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتا ہے. وہ اگر کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ان کے لیے کامیابی مل جائے گی، کیونکہ پچھلا کیا ہوا سارا گناہ اس کا مٹ جائے گا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلے والے سارے گناہ کو مٹا دیتا ہے. لیکن مسلمان جو پوری زندگی گناہ کرتے رہے اور اس کے بعد کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا اس کا گناہ مٹ جائے گا؟ سب نہیں مٹے گا. مسلمان کا گناہ نہیں مٹے گا. کیوں نہیں مٹے گا؟ اس لیے کہ وہ ابھی اسلام قبول نہیں کر رہا ہے، بلکہ اسلام کے دائرے میں پوری زندگی گزار رہا ہے. ان کے لیے حکم ہے اللہ کی وہ وحدانیت کو ماننا، اس کے اوپر ذمہ داری ہے علم کا حاصل کرنا، اس کے اوپر ذمہ داری ہے رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرنا، ان کے اوپر ذمہ داری ہے آخرت پر ایمان لانا، ان کی ذمہ داری ہے جنت پر ایمان لانا، ان کی ذمہ داری ہے دوزخ پر ایمان لانا، ان کی ذمہ داری ہے پڑوسیوں کے حق کو سمجھنا، ان کی ذمہ داری ہے جن کا حقوق ان کے اوپر ہے کہ ان کا کیا حق ہے، اس کے علم حاصل کر کے ان کو فالو کرنا. پوری زندگی شریعت کے خلاف ہم چلتے رہے اور اس کے بعد کہے ایک بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں گے سارے گناہ معاف ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے شرط ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے دربار میں ہم استغفار کریں. میں نے یہ کہا کہ قرون اولیٰ میں یعنی سابق زمانے میں سب سے بڑی اہمیت علم کی تھی. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم قرآن کا، سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی وہ تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. سب سے پہلی وحی تھی تعلیم کی، یعنی تعلیم حاصل کرو. اس کو اس انداز میں سمجھیے کہ کوئی آدمی گاڑی پر ڈرائیور کی جگہ پر جا کر بیٹھ جائے اور ان کو ڈرائیوری نہ آتا ہو، اس کو چالو کر کے گاڑی کو لے کر کے بھیج دے اس کو، تو کیا وہ آدمی صحیح سالم بچ کر کے آ جائے گا؟ نہیں بچے گا. نہ وہ خود بچے گا، نہ گاڑی کو وہ بچنے دے گا، اور پھر راستے میں جو آئے گا نہ جانے اس کا کیا انجام ہوگا. بس اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی ہمیں علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. جس طرح سے گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیوری سیکھنا ضروری ہے، ایسے ہی اپنی زندگی گزارنے کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اگر ہمارے پاس علم نہیں رہے گا تو ہماری زندگی کس سمت میں چلی جائے گی اور کدھر جا کر گمراہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اس کا کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. آج موجودہ حالات میں جب وقت کا اہم تقاضا یہ آ گیا ہے کہ مسلم قوم میں وکلا کی ضرورت ہے، انہیں جج کی ضرورت ہے، انہیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انہیں سرجن ڈاکٹرنیوں کی ضرورت ہے. آج ہماری مسلم خاتون کا پیٹ چیرا جاتا ہے لیکن ایک بھی مسلم ڈاکٹرنی نہیں ملتی ہے کہ ان کے پیٹ چیر کر کے ان کا آپریشن کرے. اسلام نے کہیں بھی دینی دنیاوی دونوں علم کو الگ نہیں کیا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم دیجئے. پہلے زمانے میں ہر طرح کا علم مسلمان سیکھتے تھے، اور ہمارے جو سابق جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان کے علم کا احاطہ کیجئے، ان کے دربار کا احاطہ کیجئے، ان کے خدمت گزاروں کا احاطہ کیجئے، ان کے واقعہ کو آپ پڑھیے، سنیے، سمجھیے، آپ کا دل دنگ، آپ حیرت سے آپ تعجب میں ڈوب جائیں گے کہ کتنا بڑا علم ان کے پاس ہوتا تھا، اور وہ بڑے بڑے مسائل کو چٹکی میں حل کر دیا کرتے تھے. ان کے پاس علم ہوتا تھا، ان کے پاس سیاسی بصارت ہوتی تھی،
ان کے پاس کوئی دنیاوی علم اور اخروی علم کو الگ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ہر طرح کا علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی وحی میں سارے مسلمانوں کو حکم دے دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور اس وقت جو قید ہو کر کے لائے گئے تھے بدر کے میدان میں، ان کو کہا گیا تھا کہ 10 آدمی کو آپ پڑھا دیجئے، آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ان کو قرآن کا علم نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ آپ ہمیں بتائیے کہ کون سے علم پڑھانے کی وجہ سے آزادی مقدر کی گئی تھی ان کو؟ کیا وہ قرآن کا علم تھا؟ نہیں، قرآن کا علم نہیں تھا، یہ تھا دنیا والوں کو فائدہ دینے والا علم، چاہے جس طرح سے ہو، چاہے جس طرح سے ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو اولاد دیا ہے، تو اس کو آپ غنیمت سمجھیے اور ان کو علم کے راہ پر لگائیے۔ ہر وبھاگ میں، ہر شعبے میں مسلم نوجوانوں کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، اور آج مسلمان تعلیم میں سب سے پیچھے۔ جو قوم تعلیم میں آگے نہیں بڑھے گی، مستقبل کبھی اس کی روشن نہیں ہو سکتی، کبھی تابرک نہیں ہو سکتی، کبھی کسی مقصد کو وہ صحیح طور پر حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارا آدمی ہوگا تبھی نہ وہ اسلام کو سمجھے گا، تبھی نہ وہ ہمارے مطابق فیصلہ سنائے گا، تبھی نہ وہ صحیح اور غلط کو تمیز کرے گا۔ ہمارے علم حاصل کرنا ہمارے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو آدھی روٹی کھائیے، لیکن بچوں کو تعلیم ضرور دیجیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دکانوں پہ بھیج دیا جاتا ہے، مزدوری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، چند پیسے کے لیے ان کی زندگی سے کھیلا جاتا ہے، ان کی زندگی کو برباد کیا جاتا ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آج تھوڑی سی قربانی اٹھائیں گے، تھوڑا سا محنت کریں گے، تو انشاءاللہ کل سے آج کا دن اچھا ہے۔ تھوڑی سی قربانی دے دیں گے تو کل کا دن آپ کا اور زیادہ اچھا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو رونا نہیں پڑے گا، کسی مقام پر آپ کو رسوا اور ذلت کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، چاہے جو بھی تعلیم ہو، تعلیم میں کسی طرح کا کمپرومائز نہ کیجیے۔ اپنے بچوں کو صبح سویرے مسجد بھیجیے، مدرسہ بھیجیے، اسکول بھیجیے، اور تعلیم پر کسی بھی طرح کا کمپرومائز مت کیجیے۔ اپنے بچوں کو گاڑی مت دیجیے، انہیں تعلیم دیجیے، اور اپنے بچیوں کو موبائل نہ دیجیے، انہیں تعلیم دیجیے۔ گاڑی دیں گے تو ایکسیڈنٹ کر کے آئے گا، موبائل دیں گے تو وہ بھاگ جائے گی۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچیے۔ یہ ارتداد کا ماحول چل رہا ہے، اور مسلمانوں کو اپنے لپیٹ میں لانے کے لیے، اور مسلم تنظیموں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلم اداروں کو بدنام کرنے کے لیے منظم طریقے سے سسٹمیٹک اب ایک دم پلاننگ چل رہی ہے، اور یہ پلاننگ کے جھونکے میں کب آپ کو ڈال دیا جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جس طرح کا ماحول ہو اسی طرح سے تعلیم کو عام کیا جائے۔ آج ٹیکنالوجی زمانہ ہے، موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے تعلیم کو سب سے زیادہ پھیلایا جاتا ہے۔ کتاب دیکھنے کا موقع کسی کے پاس ہے یہ نہیں، کتاب پڑھنے کا موقع کسی کے پاس نہیں۔ آپ موبائل کھولیے اور کہیے تقریر، 1000 مولانا کی تقریر آ جائے گی۔ اور بعض لوگوں کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ موبائل کیوں لگایا جاتا ہے۔ بولتا مسجد میں موبائل لگایا جاتا ہے، مسجد میں ویڈیو کالنگ بھی ہوتا ہے۔ بھائی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور آپ وہی دقیانوسی سوچ لے کے بیٹھے ہوئے۔ لاکھوں کروڑوں تقریر ہے، اگر تقریر نہیں ہوگی تو گانا سنے گا لوگ، مسجد نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ بچوں پر سوال، بچے کو ٹھیل کر کے وہاں دیں گے، وہاں سے ٹھیل کے وہاں دیں گے، بچہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ بھائی ان بچوں کو منع کیا گیا ہے جس کے پاس شعور نہ ہو وہ مسجد میں آ کے پیشاب کر دے۔ ان پاگلوں سے مسجد کو منع کیا گیا ہے، جو پاگل شعور نہیں رکھتا ہے وہ مسجد کو ویران کر دے۔ ان عورتوں کو مسجد سے منع کیا گیا ہے جو حیض اور نفاس کی حالت میں ہو، باقی کسی کو مسجد سے منع نہیں کیا گیا۔ ہمارے نبی کے زمانے میں سارے فیصلے مسجد سے ہوتے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، مسجد میں تعلیم ہوگی، مرد عورت کے لیے تعلیم کا نظام ہوگا تو دنیا صحیح سمت میں چلے گا۔ جس دن عورتوں کو چھانٹ دیں گے اور مردوں کو چھانٹ دیں گے، تو آج زمانہ یہ ہے کہ عورت یہ سمجھتی ہے بچوں کو پرورش کرنا، گھر میں کھانا کھلانا یہی ہماری زندگی ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ ان کو تعلیم سے ایک دم الگ کر دیا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی شعبے میں عورت پڑھی لکھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ مرد عورت کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونا چاہیے، سب کو ایک جٹ مل کر کے تعلیم دیجیے۔ یہ اور بات ہے کہ تعلیم کا نظام الگ ہونا چاہیے، پردے کا سسٹم ہونا چاہیے، پروگرام میں عورت کو بھی جگہ دیجیے تاکہ اس کے دل کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، قرآن حدیث کو وہ سنے۔ اگر یہ نہیں سنیں گے تو سنیما ہال میں بیٹھے گی اور مارکیٹ کی وہ زینت بنے گی، باقی اور کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔